ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين۔ آج سورۃ النحل کی آیت نمبر 89 کا دوبارہ بیان ہے۔ اس دن اس آیت کا پہلا حصہ ایک تفسیر بیان ہوئی تھی، آج اس کی اگلی بقایا آیت جن سی ہے، باقی آیت اس کا بیان ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے اس کتاب کے اندر۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور وہ مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت بھی ہے۔ یعنی یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ تو ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہر چیز کا۔ اب تبیان لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ عظیم گواہ ہے، اور اس کی گواہی کس قدر اعظم ہے کہ وہ ہر چیز کا تبیان ہے، ہر چیز کا قرآن جن سے۔ اور تبیان اس روشن اور واضح بیان کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز پوشیدہ نہ رکھی جائے۔ اصلاً اس میں کوئی چیز پوشیدہ نہ رکھی جائے، اس کو تبیان کہتے ہیں۔ تو اور اس کا گواہ کون ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن اس بات کا گواہ ہے، قرآن عظیم گواہ ہے کہ اس کی گواہ، اور اس کی قرآن کی گواہی کس قدر بڑی گواہی ہے جون سی ہے کہ وہ ہر چیز کا تبیان ہے۔ اور تبیان اس روشن اور واضح بیان کو کہتے ہیں جس میں اصلاً کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہو، کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو۔ تو لفظ کی جو زیادتی ہے وہ معنوں کی زیادتی پر دلیل کرتی ہے۔ لفظ کی زیادتی کہ ہر چیز کا پھر روشن پھر بیان ہے، ہر چیز کا جون سے۔ تو اور بیان کے لیے اب ایک چیز ہے، ایک تو بیان کرنے والا ہوتا ہے، بیان کرنے والا چاہیے۔ اب یہاں بیان کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ بیان کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو کیا معاذ اللہ اس کے بیان میں کسی چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی بیان کرنے والا ہے۔ اور دوسرا بیان کیا کس کے لیے جا رہا ہے؟ اور وہ ہیں جن پر قرآن اترا۔ یعنی بیان کرنے والا اللہ تبارک و تعالی، خود اللہ تعالی بیان کرنے والا، اور دوسرا وہ جس کے لیے بیان کیا جائے، اور وہ کون؟ جن پر قرآن نازل کیا گیا، یعنی ہمارے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تبیان لکل شیء، اب اہل سنت والجماعت کے نزدیک شیء جو ہے وہ ہر موجود کو کہتی ہیں۔ ہر موجود چیز جو ہے اس کو آپ شیء کہتی ہیں۔ ہر شے، چیزیں جو سی ہیں، ہر وہ چیز جو موجود ہے اس کو آپ شے کہیں گے، ہر چیز۔ تو اپنے چاروں طرف دیکھ لیں، اسی جگہ کے اوپر تو آپ کو ہزاروں چیزیں نظر آئیں گی، ہزاروں چیزیں جو سی ہیں۔ تو اب تبیان لکل شیء کہ اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں جملہ موجودات داخل ہو گئے، جملہ موجودات، ہر جو چیز موجود ہے وہ اس میں داخل ہو گئی۔
فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز اس شے کے اندر داخل ہو گئی، اور شرق سے لے کے غرب تک، بھلے وہ ذاتیں ہیں، بھلے وہ حالتیں ہیں، بھلے وہ حرکات ہیں، وہ سکنات ہیں، ایون پلک کی جنبش جو ہے، پلک کی جنبش جون سی ہے وہ بھی اس میں داخل ہو گئی۔ ہر جو چیز موجود ہے، نگاہیں بھی ہیں، نگاہ کہاں تک جاتی ہے، ایون دلوں کے اندر جو آپ کے خیالات آتے ہیں، خطرے جون سے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور ارادے، جو کچھ بھی ہے وہ سب اس شے میں داخل ہو گیا، سب اس چیز میں داخل ہو گیا۔ تو شے جو ہے یہ ہر موجود کو کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جملہ موجودات اس میں داخل ہو گئے، فرش سے عرش تک، شرق سے غرب تک، ذاتیں بھی اور حالتیں بھی، حرکات بھی اور سکنات بھی، پلک کی جنبشیں بھی اور نگاہیں بھی، اور دلوں کے خطرے بھی اور دلوں کے ارادے بھی اور دلوں میں آنے والے خیالات بھی، وہ سب اس میں داخل ہو گئے۔ اور انہی موجودات میں سے، اب ان چیزوں میں سے کہ جو چیز بھی موجود ہے، تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کا بیان، ہر چیز کا روشن بیان ہے اس کتاب کے اندر، قرآن کے اندر ہر چیز کا روشن بیان ہے جون سے۔ تو اب انہی چیزوں میں سے، انہی موجودات میں سے لوح محفوظ بھی ہے، انہی میں سے لوح محفوظ بھی۔ تو اب لوح محفوظ میں تو قرآن تو ضروری ہے کہ قرآن عظیم میں ان تمام چیزوں کا بیان روشن اور تفصیل کام، لوح محفوظ میں بھی جو کچھ ہے۔ اب لوح محفوظ کے اندر کیا ہے؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اب قرآن ہی ہمیں بتائے کہ لوح محفوظ کے اندر کیا ہے، وہ جو ایک کتاب اللہ نے جس میں سب لکھا ہوا ہے اس کتاب کے اندر۔ تو اب قرآن یہ کہہ رہے ہیں وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی اور بڑی چیز اس میں لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ کے اندر۔ اور ایک جگہ قرآن کہہ رہا، اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے مگر وہ ان سب کو جانتا ہے، اور کوئی تر چیز نہیں اور نہ ہی کوئی خشک چیز مگر وہ ایک روشن کتاب کے اندر موجود ہے۔ لوح محفوظ بھی اس کے اندر آ گئی، تمام موجودات بھی آ گئے، تمام موجودات، عرش سے فرش تک، فرش سے عرش تک، شرق سے غرب تک، ذاتیں اور حالتیں، حرکتیں، آپ نے بازو اٹھایا، آپ نے ٹانگ اٹھائی، آپ نے آنکھ اٹھائی، آنکھ کو جھپکا، اربوں کھربوں ہزاروں حالتیں، کیفیات تو ایک جگہ کے پر ظاہر ہو رہی ہیں، ہزاروں چیزیں، تو آپ دائیں بائیں نظر اٹھائیں تو آپ کو تو کائنات، پھر ہر چیز، تبیان لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اور اچھا، اب اس کے اندر لوح محفوظ بھی آ گئی ہے، اور حدیثوں کے اندر، اب یہ تو قرآن تھا نا کہ ہر چیز لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے، بھلے وہ چھوٹی ہے، وہ بڑی ہے، وہ خشک ہے، وہ تار ہے، وہ زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ ہے، وہ ایک روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب حدیثیں کیا کہہ رہی ہیں کہ روز اول سے آخر تک جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے یہاں قرآن کریم سننے کے لیے آنا تھا، قرآن کا درس لینا تھا، قرآن کو سمجھنے، ہر چیز، وقت، قدم، نام، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ آج آپ نے اتنے، 1 منٹ میں اتنے سانس لینے تھے، اگلے منٹ میں آپ نے اتنے سانس، ہر چیز، جو چیز بھی
موجود ہے، وہ ہر چیز جان سی بیان لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہر چیز کا روشن بیان جون سے۔ اچھا، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید وہ عظیم الشان کتاب ہے، وہ کتاب ہے جو تمام علوم کی جامع ہے، تمام علوم کی جامع ہے۔ اور یہ چیز ہمیں احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے اقوال میں بھی بیان کی گئی ہے کہ قرآن عظیم وہ کتاب ہے جو تمام علوم کی جامع ہے۔ ترمذی شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فیوچر کے جو فتنے ہیں ان کا ذکر کیا، مستقبل کے اندر آنے والے فتنوں کا ذکر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں ان کی خلاصی کا طریقہ بتائیں، ان فتنوں میں سے ہم کیسے خلاصی پائیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب جس میں تم سے پہلے واقعات کی بھی خبر ہے اور تمہارے بعد میں آنے والے واقعات کی بھی، اور تمہارے آپس کے فیصلے بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس قرآن کے اندر ہر چیز موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، بس جس کو جتنا علم، جتنی بصیرت، جتنی نگاہ دی گئی وہ اس کو اسی کے مطابق دیکھ سکتا ہے۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی بات۔ ایک عام بندہ، پھر جو ایک ترجمے کو سمجھنے والا بندہ ہے، وہ اس کی اور اس کی مینٹیلٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے، سمجھنے کی فہم کے اندر، سمجھنے کے اندر۔ اور پھر اس سے زیادہ ایک مولوی صاحب، ایک مولانا صاحب، پھر علامہ صاحب، پھر مفتی صاحب، پھر شیخ الحدیث صاحب، پھر مفسر قرآن، پھر ائمہ، پھر مجتہدین، ہر کسی کو، اولیاء اعظام جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ نگاہ بصیرت دی، تو وہی ان علوم کو قرآن کے اندر سے نکال سکتی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے حضور نے جب مستقبل میں آنے والے فتنوں کی خبر دی تو صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ہم اس کی خلاصی کیسے پائیں ان فتنوں سے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کی کتاب جس میں تم سے پہلے واقعات کی بھی خبر ہے اور جس میں تم سے بعد کے واقعات کی بھی خبر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ظاہر شرح حدیث کی جو بھی ہے، مگر ایک روحانی اور ایک، جیسے کہ بعض مفسرین نے آیات کی تفسیر جو ان سی ہے، ایک ظاہر شریعت کے مطابق، ایک انہوں نے روحانی تفسیر بھی کی ہے تصوف کے دائرے کے اندر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے ہر واقعہ موجود ہے قرآن کے اندر، ہر چیز موجود ہے، مگر ہر ایک کو نظر کیوں نہیں آتا، ہر ایک کو معلوم کیوں نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا قرآن عظیم، اس کی بات میں آپ کو آگے عرض کرتا ہوں، اللہ کی کتاب جس میں تم سے پہلے واقعات کی بھی خبر ہے اور تمہارے بعد کے واقعات کی بھی، اور تمہارے آپس کے فیصلے بھی اس میں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آپ فرماتے ہیں جو چاہے نا علم تو وہ قرآن کو لازم کر لے، کیونکہ اس میں صرف اولین نہیں بلکہ آخرین کی بھی خبریں ہیں، بعد میں آنے والوں کی بھی خبریں، سب خبریں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں صرف عقائد اسلام اور احکام شریعہ کو بیان کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے عقائد اسلام اور احکام شریعہ کو بیان کیا گیا، مثلا کہ اللہ ظاہری بھی ہماری زندگی کے تمام گوشوں کے متعلق قرآن مجید میں آپ کی زندگی کے ہر گوشے کے متعلق آپ کو واضح ارشادات مل جائیں گے۔ یہ تو اس کی ظاہر کی بات ہو رہی ہے۔ مثلا قانون، سب سے پہلے تو قرآن اور حدیث نے، اور قرآن کی بات ہو رہی، قرآن نے قانون بیان کیا ہے ہر چیز کا۔ جب آپ قرآن کو غور سے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں
کہ قرآن لا کی سب سے بڑی کتاب ہے اور سب سے اعظم کتاب ہے اور سب سے مبارک کتاب ہے. قانون کی، قانون بیان کیے، پھر سیاست بیان کی ہے، پھر اکنامکس بیان کی ہے، اکانومی آپ کی معاشیات جو ان سی ہے قرآن نے جگہ جگہ بیان کی ہے. پھر سوسائٹل ریفارمز بیان کی ہیں، معاشرہ بیان کی ہے، اخلاق بیان کی ہیں، ایٹیکیٹس بیان کی ہیں قرآن نے جو ان سے. پھر فارن افیئرس، بین الاقوامی تعلقات قرآن نے بیان کی ہیں، قرآن کے اندر ہیں. پھر اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو ایک مومن کی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ایک انسان کی زندگی میں آ سکتی ہے، وہ چیز قرآن نے بیان کی ہے. ان سب کو قرآن نے بیان کی ہے. تو بہرحال یہ تو تھا ظاہر شریعت کی سرکل میں. بعض مفسرین جس کے مطابق بعض مفسرین نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں صرف عقائد اسلام اور احکام شریعہ کو بیان کیا گیا ہے، بعض مفسرین نے کہا ہے. لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں تمام کائنات کے علوم بیان کیے گئے ہیں، تمام ما کان و ما یکون، جو ہوا اور جو ہونا ہے سب بیان کیا گیا قرآن کے اندر. قرآن کے اندر جو ہے تو صاحب روح المعانی میں غالباً علامہ محمود آلوسی بغدادی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب تفسیر روح المعانی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے بعض علماء سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں محی الدین ابن عربی جون سی ہیں، وہ ایک دن اپنے گدھے کے اوپر کہیں جا رہے تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے غوث قلندر، اپنے وقت کے روحانیت کے امام اور ویسے بھی بہت بڑے عالم دین مفسر قرآن، وہ کہتے ہیں کہ شیخ محی الدین ابن عربی ایک دن اپنے گدھے پر جا رہے تھے کہ اپنی سواری سے گر گئے اور ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی. تو لوگ آگے بڑھ کر شیخ محی الدین ابن عربی کو اٹھانے لگے تو وہ کہنے لگے 2 منٹ رک جاؤ. آپ نے توجہ فرمائی، مراقبے میں گئے، اس کے بعد آپ نے فرمایا اب اٹھاؤ اور مجھے بٹھا دو، مجھے لے چلو. آپ کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی. تو لوگوں نے وجہ پوچھی، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں ہمیں منع کیا جبکہ آپ اتنی سخت تکلیف میں تھے، آپ اپنی سواری سے گرے، ٹانگ ٹوٹ گئی. آپ نے فرمایا کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے یا نہیں، کہ آج میں نے اس گدھے کے اوپر سے گرنا تھا قرآن کے اندر، میری ٹانگ یعنی میں نے یہ گرنا تھا اور میری ٹانگ ٹوٹ جانی تھی. میں نے غور کیا اور میں نے توجہ کی تو مجھے سورہ فاتحہ کے اندر آج والے اس حادثے کا ذکر مل گیا. سورۃ فاتحہ کے اندر اب اگر آپ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. آپ کو تلاش ہو جائے گا واقعہ، مل جائے گا یہ جن سے نہیں. انہوں نے کہا میں نے توجہ کی، میں نے اللہ کی کتاب میں اس واقعے کو، آج کے حادثے کو تلاش کیا کہاں پر ہے موجود، تو مجھے سورۃ فاتحہ کے اندر مل گیا یہ جو آج حادثہ ہونا تھا. مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عام لوگوں کی عقل سے بہت ماوراء ہے، بہت ماوراء. بعض علماء نے یہ لکھا ہوا ہے تفسیروں میں، سورۃ فاتحہ سے بادشاہوں کے نام نکالنے، فلاں سن میں یہ بادشاہ ہوگا فلانی جگہ کا، ایکوریٹ وہ چیز نکلی ہے، اور ان کے احوال نکالنے کہ ان کے معاملات کیسے ہوں گے، اور ان کی سلطنت کی مدت بھی نکالی ہے جون سی ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عام لوگوں کی جو عقل نہیں ہے، یہ معاملات ان سے وراء الورا. امام شافعی نے فرمایا کہ امت کے سارے علوم حدیث کی شرح
اور حدیث قرآن کی شرح ہے. امت کے سارے علوم حدیث کی شرح اور حدیث قرآن کی. اور آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکم فرمایا وہ وہی تھا جو آپ کو قرآن پاک سے مفہوم ہوا. بھئی حضور کے اوپر تو قرآن نازل ہوا ہے. اگر ایک اللہ کا ولی اتنی نگاہ رکھتا ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ جو آج واقعہ پیش آیا ہے یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے. اس لیے آپ دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابن عباس آپ فرماتے ہیں کہ میری اگر اونٹ کی جو پاؤں میں باندھنے والی رسی ہے وہ بھی گم ہو جائے, اونٹ کے پاؤں میں باندھنے والی رسی, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں قرآن کھول کر تلاش کر لیتا ہوں کہ میری رسی کہاں موجود ہے. جن لوگوں کو اللہ نے پھر یہ نگاہ بصیرت دی ہے, جیسے شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے, امام اعظم ابو حنیفہ ہو گئے, امام شافعی ہو گئے, امام احمد بن حنبل ہو گئے, امام مالک ہو گئے, حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی ہو گئے. جن لوگوں کو پھر جن کو اللہ نے پھر علم لدنی عطا فرمایا وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہر واقعہ, ہر پیش آنے والی چیز جو بھی اس کائنات کے اندر موجود ہے, جیسے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آنکھ کا جھپکنا بھی, ہر چیز اس قرآن کے اندر موجود ہے, آپ کی ایجنسی ہے. تو حضرت ابو بکر بن مجاہد فرماتی ہیں کہ ان کا قول ہے کہ عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی کتاب میں موجود نہ ہو, اس عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے. تو ان سے کسی نے جب انہوں نے یہ کہا نا کہ عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہ ہو, تو کسی نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں قرآن کے اندر سراؤں کا ذکر کہاں ہے؟ سرائے جہاں ٹھہرتے ہیں سفر کے دوران, تو آپ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم, اس بارے میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی رہائش نہیں, جن میں تمہیں نفع اٹھانے کا اختیار ہے. ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی رہائش نہیں ہے. سرائے ہوٹل کسی کی رہائش گاہ ہوتی ہے, کسی کی ریزیڈنس ہوتی ہے پرسنل نہیں. جب انہوں نے کہا نا کہ عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ کتاب اللہ کی کتاب میں اس کا ذکر نہ ہو, تو کسی نے کہا اچھا بتائیں کہ سرائے کا ذکر کہاں ہے قرآن میں, بتائیں. کتنا ایکوریٹ انہوں نے جواب دیا. سورہ نور کے اندر اللہ پاک نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم, اس بارے میں تم پر کچھ گناہ نہیں ان گھروں میں جو جاؤ جو خاص کسی کی رہائش نہیں, جن میں تمہیں نفع اٹھانے کا اختیار ہے. تو ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اولین اور آخرین کے تمام علوم قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. غرض مختصراً یہ, یا اس کا کرکس یہ کہ یہ کتاب جمیع علوم کی جامع ہے, ہر علم اس کتاب کے اندر موجود ہے, اور جس کسی کو جتنا علم ملا ہے وہ صرف اتنا ہی جانتا ہے. ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے اس کتاب کے علوم کو جاننا یا سمجھنا, جون سا ہے, ہر بندے کی بس کی بات نہیں. بہرحال آگے فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ, اور وہ مسلمانوں کے لیے ہدایت بھی ہے, رحمت بھی ہے اور بشارت بھی ہے. تین چیزیں, یعنی جس نے قرآن کی تصدیق کی اور قرآن کے اندر اللہ کی حدوں پر جن چیزوں کا حکم دیا گیا, جن چیزوں سے روکا گیا, وہ اس بندے نے عمل کیا, قرآن کی تصدیق کی. جس نے قرآن کے حکم کے اوپر عمل کیا, جس سے روک گیا اور جس کی اجازت دی گئی اس کام کو کیا. قرآن نے جن چیزوں کو حلال کیا اسے حلال سمجھا, اور جن چیزوں کو حرام کیا اسے بھی حرام سمجھا. تو اس کے لیے یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے لیے قرآن ہدایت بھی ہے, رحمت بھی ہے
اور جب یہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں جس چیز کا اس نے حکم دیا اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں تو قرآن آخرت میں بہترین ثواب اور آپ کو جس عظیم مرتبے پر فائز کیا جائے گا اس کی بشارت بھی ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔